بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو میرے ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بخت ایپیسوڈ نمبر 5 بائے مہرالنساء شاہ میر۔ خدا کے لیے اب بات مت کریے گا، اس بار شاید وہ مجھے سلطان منزل سے ہی نہ نکال دیں۔ مجھ سے یہ آخری چیز مت چھینیں پلیز، اس نے سفیر کی طرف دیکھ کے کہتے ہوئے بامشکل خود کو رونے سے باز رکھا ہوا تھا۔ مہر تم تو بڑی اسٹرانگ ہو یار، اس طرح مت بولو، مجھے دکھ ہو رہا ہے، تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ سفیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا بے بسی سے بولا تھا، یہ دنیا اسٹرانگ لوگوں کا امتحان کیوں لیتی ہے سفیر؟ وہ کیوں نہیں سمجھتی کہ ہم تو انسان ہیں، ہمارے سینے میں بھی دل ہے۔ پتہ ہے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں امی کو اکیلے مرنا نہیں چاہیے تھا، ان کو چاہیے تھا وہ سڑک پر مجھے بھی ساتھ لے کر مرتی، یا پھر جب ان کی طلاق ہوئی تھی تب میرا گلا گھونٹ دیتی۔ بروکن فیملی کے ہر بچے کو مر جانا چاہیے، ہے نا؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا سا اٹکا تھا۔ وہ ذرا دیر کو رکی، سوالیہ نظروں سے سفیر کو دیکھتی رہی، شاید اپنے سوال کا جواب چاہتی تھی، اور چند لمحے پھر سے بولنا شروع ہو چکی تھی۔ جب دو لوگوں کے درمیان طلاق ہوتی ہو نا، تو ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے گلے گھونٹ دیا کریں، ان کو چوک پہ پھانسی دے دیں، ان کو گولی مار دیں، مگر اس طرح زمانے کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہ چھوڑیں۔ اس کی آواز نم تھی، وہ جیسے تکلیف سے بول پا رہی تھی۔ مہر ہم سب ہیں نا، ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تم میری بہترین دوست ہو، بڑی امی کی جان بستی ہے تم میں، میری امی تمہیں اتنا چاہتی ہیں، تایا، ابا، ڈیڈ کیا سب کچھ نہیں ہے؟ سفیر نے جیسے اس کو بہلانا چاہا تھا لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ پتہ ہے کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کاش میں بھی ہالے کی طرح امی پہ جاتی، اور ہالے کو تو امی کی بیٹی نہیں ہے نا، لیکن پھر ابا بھی ہالے کو ان میں دیکھتے ہیں، اگر میں بھی امی کی طرح دکھتی تب شاید وہ مجھ سے بھی پیار کرتے، لیکن شکل سے تو کچھ نہیں ہوتا نا سفیر، رشتے تو خون کے ہوتے ہیں، میں ان کا خون تو ہوں نا، لیکن ان کا خون کبھی جوش نہیں مارتا، کیا میرے وجود سے امی کی خوشبو نہیں آتی ان کو؟ کبھی تو مجھے بھی گلے لگا کر دیکھیں، میرے سر پہ بھی ہاتھ رکھ دیں، امی کو تو ان کی محبوب اولاد تھی، ہے نا، ان کا خون ہی ہوں، انہی کی بیٹی ہوں، کیوں نہیں مانتے وہ یہ بات؟ بولتے بولتے وہ شاید تھک چکی تھی، تبھی آنکھیں مول لی تھی، سر سیٹ کی پشت سے گرا دیا تھا، آہستہ سے بڑبڑائی تھی، امی کو چاہیے تھا مجھے ساتھ لے کر مرتی۔ ہالے مسرور سی سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا چکی تھی، مگر ہارون شاید اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ ہارون کو لگا شاید اب وہ اٹھ نہیں سکے گا۔ ہالے اوپر جاتے ہوئے اس کی روح بھی لے کر گئی تھی، اس کو درد ہو رہا تھا، بے تحاشا درد، اسے لگ رہا تھا کوئی اس کے دل کو مٹھی میں لے رہا ہے۔ ہاں، اس کے دل میں درد ہو رہا تھا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہالے اس کے علاوہ کسی اور کی ہو سکتی ہے، وہ تو ہارون کی تھی، قسمت نے کیسا کھیل کھیلا تھا۔ لاتعداد سوچیں تھیں اس وقت ہارون شاہد کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ کافی دیر بعد وہ مرے مرے قدموں سے اٹھا تھا، سلطان منزل سے نکل گیا تھا۔ وہ کب گاڑی میں بیٹھا، کس طرح گھر پہنچا، کمرے میں کب گیا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ہر چیز سلو موشن میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کے دھڑام سے منہ کے بل اپنے جہازی سائز پلنگ پر گر گیا تھا۔ کافی دیر یوں ہی پڑے رہنے کے بعد وہ اسی حالت میں چیخ چیخ کے اپنی ماں کو آوازیں دینے لگا، مما 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 میں مر رہا ہوں، مما میں مر جاؤں گا، مما مر رہا ہوں میں، مما۔ وہ ہذیانی انداز میں بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے اپنی ماں کو آوازیں دے رہا تھا۔ اور پھر 2 منٹ بعد ہی نوال شاہد بھاگتی ہوئی اس تک آئی تھیں۔ اس کے کمرے میں پہنچ کر کچھ دیر تو بالکل گمسم سی کھڑی رہیں۔ ہارون کی حالت دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا، پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے کھینچ کے ہارون کو اٹھایا تھا اور اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میرا بیٹا، میرا ہارون، کیا ہوا میری جان، کیوں ایسی حالت بنا رکھی ہے؟ ہارون بچے، بولو، تمہاری ماں ہوں میں، مجھے بتاؤ، میرا دل پھٹ رہا ہے۔ وہ روتے روتے ہارون کا منہ چوم رہی تھیں اور اس سے سوال کیے جا رہی تھیں، ماما درد ہو رہا ہے، بہت درد۔ ہارون ان کے سینے سے چہرہ نکال کر بولا، کہاں درد ہے میرے بیٹے کو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بول رہی تھیں، یہاں۔ ہارون ان کا ہاتھ پکڑ کر دل پر رکھتے ہوئے بولا، مما میری روح نکل رہی ہے، دل بند ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گا ماما، میں مر جاؤں گا، پلیز کچھ کریں ماما، مجھے مرنا نہیں ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، کمزور، معصوم، ذرا ذرا سی بات پر آسمان سر پر اٹھا لینے والا۔ میرا بچہ، کیا ہوا؟ ہالے نے کچھ کہا ہے نا؟ مجھے بتاؤ کیا کہا اس نے؟ وہ بامشکل اس کو چپ کرواتے ہوئے پوچھ رہی تھی، مما، ہالے، مما وہ میری نہیں
رہی، وہ کسی اور کی ہو گئی ہے۔ میں یہ سب نہیں دیکھ سکتا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ کچھ کریں مما، پاپا کو بلائیں، ان کو بولیں، ان سے کہیں ہارون شاید مر رہا ہے، اس کا دل بند ہو رہا ہے۔ مما کچھ کریں، مجھے حالے لا کے دیں پلیز۔ مما پاپا کو فون کریں، ان کو بلائیں، ان کو بولیں میں مر جاؤں گا، میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس کے الفاظ بے ربط تھے۔ اس نے چھین لیا حالے کو مما، اس نے ڈاکہ مارا میرے حق پہ، اس کو اللہ نہیں بخشے گا، ہے نا مما؟ اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس نے رک کے اپنی ماں سے پوچھا تھا، میرا بیٹا اس کو معاف نہیں کرے گا اللہ؟ وہ بے بسی سے اور دکھ سے اپنے بیٹے کو دیکھتی ہوئی بول رہی تھی، مما بہت درد ہو رہا ہے، میرے سارے وہم سچ نکلے، ہارون شاہد ہار گیا، مجھ سے میری دنیا چھین لی ہے اس کو ترس نہیں آیا مجھ پہ، وہ کیسے میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے؟ اس کو بولیں یہ گھر دولت سب کچھ لے لے، مجھ سے میری حالے کو واپس کر دے، وہ جو بولے گا میں کروں گا، وہ ہذیانی انداز میں چیخ چیخ کے روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نوال شاہد کو اس کے سینے میں بیچے ہوئے تھی، اس کو تھپکتے ہوئے دلاسے دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک ہارون ان کی گرفت سے خود کو چھڑاتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا تھا۔ نوال بے بسی سے اس کو دیکھتی رہ گئی تھی، ان کو پتہ تھا اب کیا ہوگا۔ پھر اگلے ہی پل وہ ڈریسنگ کی ایک ایک چیز اٹھا کر زمین پر مارتا جا رہا تھا، کرسی کو ٹھوکر مار کے دور پھینک دیا تھا، وہ پاگلوں کی طرح چیخ چیخ کے بول رہا تھا، اور ایک بار پھر بچپن والا دورہ پڑا تھا۔ نہیں بلائیں گی نا آپ پاپا کو؟ نہیں کریں گی آپ لوگ میرے لیے کچھ بھی؟ میں نہیں ہوں نا آپ کا بیٹا؟ آپ کو پرواہ ہی نہیں میری؟ میں خود کو مار دوں گا مما، سب کو مار دوں گا، حالے میری ہے، وہ مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ اس نے اب اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ بلائیں، اپنے شوہر کو کال کریں، ابھی کے ابھی بلائیں، ان کو بولیں ایک بیٹا تو مر گیا ہے، اب دوسرے کے مرنے سے پہلے اس کو بچا لیں، وہ بری طرح چیخ رہا تھا۔ شور کی آواز سن کے ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی تھی، اور پھر اگلے ہی پل کمرے کی حالت ہارون کا جنونی انداز دیکھ کر باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اس کو پتہ تھا اب کیا کرنا ہے۔ نوال بیگم اٹھ کے اس کے پاس جانے لگی تھی جب ہارون کی ڈانٹتی آواز نے ان کے پیروں کو زنجیر کیا تھا۔ میرے قریب مت آنا ورنہ میں خود کو مار لوں گا۔ اور نوال بے بسی سے ہونٹ کاٹتے بہتے ہوئے آنسوؤں سے وہیں کھڑی رہ گئی۔ ان کا دل کٹ رہا تھا ہارون کو ایسے دیکھ کے۔ انہوں نے فون اٹھایا اور ڈاکٹر بصیر کا نمبر ملانے لگی تھی۔ ہارون مسلسل چیخ رہا تھا جب ان کو ہارون کے تینوں گارڈز اندر آتے دکھائی دیے۔ ان کے پیچھے ملازمہ بھی تھی، تینوں بھاگتے ہوئے آئے اور برق رفتاری سے اس کو اپنے بازو میں جکڑ لیا تھا۔ وہ تھک چکا تھا، تبھی مزاحمت ترک کر کے خود کو ان کے حوالے کر چکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد نوال نے ڈاکٹر بصیر کو آتے دیکھا۔ ہارون ان کی گود میں سر رکھے کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح لیٹا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ہارون کا چیک اپ کر کے اس کو سکون آور انجیکشن دے دیا تھا۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح اپنی ماں کی گود میں سو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے نوال بیگم کو اس کی حالت کے بارے میں آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہارون نے کسی بات کی ٹینشن لی ہے اور اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا ہے۔ اس کو خوش رکھیں اور پریشانی کی باتوں سے دور رکھیں۔ ڈاکٹر یہ کہہ کر جا چکے تھے، لیکن نوال شاہد کا سکون غارت کر گئے تھے۔ دراصل شاہد اور نوال کو اللہ نے دو جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا، جیسا کہ عموماً ایسے کیسز میں ہوتا ہے، ایک بچہ کمزور ہوتا ہے اور دوسرا مضبوط۔ اس کیس میں ہارون وہ کمزور بچہ تھا۔ اس کے اعصاب شروع سے کمزور تھے، لیکن اپنی بھائی کی موت کے بعد وہ بہت چڑچڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اسی طرح توڑ پھوڑ کرتا رہتا تھا۔ زیادہ تر ایسا تب ہوتا تھا جب اس کے اور حالے کی لڑائی ہوتی تھی۔ وہ خود پہ قابو نہیں رکھ پاتا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کو غصے پہ قابو پانے کی ضرورت ہے، لیکن ہارون کی ماں کبھی بھی اس کو کسی انسٹی ٹیوٹ میں داخل کروانے کے لیے راضی نہیں ہوئی تھی۔ تب انہوں نے ہارون کو یہ کہہ کر ڈرایا تھا کہ اگر اس نے اپنی حرکتیں نہیں چھوڑیں تو وہ اس کو امریکہ بھیج دیں گی، حالے سے دور۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس نے کافی حد تک غصہ کنٹرول کر لیا تھا، کسی سے لڑنا جھگڑنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب تو پچھلے 10 سالوں سے اس نے کوئی توڑ پھوڑ یا چھوٹی موٹی باتوں پر غصہ کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ نوال بیگم کو لگا تھا ہارون ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن وہ غلط تھی۔ کم از کم آج اس بات کا یقین ہو چکا تھا، بچوں کو ڈرا دھمکا کے ان کی بری عادتیں نہیں چھڑوائی جا سکتی۔ بیماریاں علاج سے ٹھیک ہوتی ہیں، دھمکیوں سے نہیں۔ آج انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا۔ ساری رات مہر ماں نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ یوسف صاحب کی باتوں سے جو تکلیف ہوئی تھی، اس کو آج وہ سب باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ رونا چاہتی تھی، لیکن آنسو شاید گلے میں اٹک گئے تھے۔ اس کی ماں نے 6 سال تک اس کو پیار نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے اس کے کام کرتی رہتی۔ کبھی کبھی تو اس کے کام بھی اپنی بھابھی کے ذمے کر کے خود کو گھنٹوں بیٹھی
جانے کیا کیا سوچتی رہتی تھی۔ وہ بچی تھی، ماں کی تکلیف نہیں جانتی تھی، لیکن پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ اس کی ماں بھی فروا ممانی اور ماما کی طرح اس کے ساتھ شاپنگ کرے، اس کو اپنے ہاتھ سے کھلائے۔ مہر ماں شروع سے ہی حساس تھی، اس کو اپنی ماں کی چپ بہت بری لگتی تھی، لیکن وہ ابھی بھی سب کی وجہ اور مطلب سمجھنے کے لیے بہت چھوٹی تھی۔ فجر کی اذان ہوئے 15 منٹ گزر چکے تھے جب مہر کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے رات والا ڈریس پہن رکھا تھا، میٹھا میٹھا سا میک اپ۔ وہ آہستہ سے اٹھی، بالوں کو جوڑی میں باندھا، الماری سے سادہ کاٹن کا سیاہ سوٹ نکالا، واش روم میں گھس گئی۔ 10 منٹ بعد وہ گیلے چہرے کے ساتھ باہر آئی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی پانی کے شفاف قطرے ٹپک رہے تھے۔ دوپٹہ نماز کے سٹائل میں لپیٹ رکھا تھا۔ بیڈ کی سائیڈ دراز سے جائے نماز اٹھائی اور بالکنی میں آ گئی تھی۔ نماز پڑھ کے جو ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ چند ہی لمحوں میں اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ یا اللہ، میرا کیا قصور ہے؟ میں نے آخر ایسا کیا گناہ کر لیا جس کی سزا ختم ہی نہیں ہو رہی؟ ابا مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں مجھ سے حالے جتنا پیار کرتے؟ میں بھی تو نگین سلطان کی بیٹی ہی ہوں نا، پھر کیوں نہیں وہ مجھ سے اپنی بیٹی کو دیکھتے؟ یا اللہ مجھ پہ رحم کر میرے مالک، میں بھی تیری بندی ہوں، ان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے اللہ پلیز۔ وہ روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان کہتی جا رہی تھی۔ کافی دیر روتے رہنے کے بعد اس کا دل ہلکا ہو گیا تھا۔ وہ اٹھی، جائے نماز طے کر کے رکھی اور دوبارہ بالکنی میں آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کی نگاہ جب نیچے لان کی جانب گئی تو اس کو سفیر نظر آیا۔ وہ شرٹ جاگنگ سے واپس آیا تھا، اس کے بھورے بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے مہر کو نیچے آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی ساری کلفت دور ہو گئی تھی، دل کا موسم خوشگوار ہو گیا تھا۔ کون سا غم، کہاں کا غم؟ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اور یہ بھوری آنکھوں والا شخص اس کے ساتھ ہو، یہ شخص مہر ماں کا عشق تھا، اس کی بات میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ جب نیچے گئی تو تب تک سفیر بھی گھر کے اندر آ چکا تھا۔ ناشتہ ملے گا کزن؟ اس کو دیکھتے ہی وہ حشاش بشاش سا بولا تھا۔ جی بالکل کزن، کیوں نہیں ملے گا، وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ تو بتاؤ جلدی سے، اور پلیز کچھ ہلکا پھلکا سا بنانا، کل بھی حالے نے گھی سے بھرے پراٹھے اور میٹھی چائے پلا دی تھی، آج ایکسٹرا ورک آؤٹ کرنا پڑا ہے مجھے، وہ بے چارگی سے بتا رہا تھا۔ وہ دونوں اب چلتے ہوئے کچن کی جانب جا رہے تھے۔ تو آپ منع کر دیتے کھانے سے، مہر کچن میں آتے ہوئے سہولت سے بولی تھی۔ یہی تو بات ہے، اس کو کون منع کرے، وہ عام سے لہجے میں بولا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک وہ عام نہیں تھی۔ مہر نے جواب نہیں دیا تھا، وہ رک کے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ تو غیبت ہو رہی ہے میری یہاں، حالے کی مشکوک آواز پر سفیر ٹھٹک کے مڑا تھا، جبکہ مہر ماں کو کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب حالے کو ان چھاپوں کی عادت ہو گئی تھی۔ تم روز اتنی جلدی اٹھ جاتی ہو کزن، کیا رات میں سوتی نہیں ہو؟ سفیر اب شرف پہ بیٹھا اس سے سوال کر رہا تھا۔ میں اپنی 8 گھنٹے کی نیند پوری کر کے اٹھی ہوں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے۔ الحمدللہ، میں بھی مسلمان ہوں، یہ فجر کا وقت ہے، ظاہر ہے مجھے اٹھنا ہی تھا، وہ آرام سے بتا رہی تھی۔ اچھا اب ادھر آؤ، میرے ساتھ ناشتہ بنوا دو مس سلمان، مہر ماں انڈے پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ سوری آپی، ایسے ناشکروں والے کام حالے سلطان ناشتہ نہیں بناتی۔ سفیر کو جتاتی نظروں سے دیکھتی وہ باہر نکل گئی تھی۔ یہ ایسی ہی ہے، ایک پل میں آسمان پر بٹھا دیتی اور اگلے پل زمین پر گرا دیتی ہے، مہر ماں مصروف سی بولی تھی۔ کوئی بات نہیں، اس کی باتوں کا برا نہیں مانتا، میں جا کے فریش ہو جاتا ہوں، تم ناشتہ بنا کے مجھے بلا لینا، وہ کہتا کمرے کی طرف چلا گیا۔ مہر اس کی چوڑی پشت کو دیکھتی رہ گئی، اسے کچھ عجیب لگا تھا، بہت عجیب۔ نواز شاہد نے ساری رات ہارون کے سرانے بیٹھ کے گزاری تھی۔ شاہد کو انہوں نے رات ہی کال کر کے گھر آنے کو کہا تھا، وہ ایک لمحے کو نہیں سوئی تھی۔ شاہد حسین تھوڑی دیر پہلے پہنچے تھے، وہ ان کی گاڑی کی آواز سن چکی تھی، لیکن ہارون کے پاس سے اٹھنے کی جرأت نہیں کر سکی۔ 10 منٹ بعد شاہد کو ان کے کمرے میں آتے دکھائی دیے۔ کیا ہو گیا، تمہیں اتنی عجلت میں کیوں بلایا ہے؟ جانتی بھی ہو کتنا کام۔ ان کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے جب انہوں نے ہارون کو بچے کی طرح ماں کی گود میں لیٹے دیکھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑی دوائیوں نے ان کی روح کھینچ لی تھی۔ کیا پھر سے وہی سب؟ وہ بمشکل بولے تھے۔ ہاں پھر سے وہی سب، نوال نے ان کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا تھا۔ وجہ؟ سوال ہوا تھا۔ حالے سلطان، جواب آیا تھا۔ اسی وقت ہارون کی آنکھ کھلی، اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ پانی، اس کی نکہت زدہ آواز سن کے شاہد کو لگا جیسے کسی نے ان کا دل مٹھی میں لے لیا۔ ہارون بیٹا، کیا ہو گیا، تم ٹھیک تو ہو؟ یہ کیوں آئے ہیں یہاں؟ ماما ان کو بولے یہاں سے چلے جائیں، میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اب رات کی طرح چلا نہیں رہا تھا، ان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ہارون، تم جو کہو گے میں کروں گا، بس مجھ سے
منہ نہ پھیرو پلیز بیٹا۔ پاپا آپ جائیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ نہیں بچا، میں خالی ہاتھ ہوں پاپا۔ وہ مجھ سے دور جا رہی ہے، میرے ہاتھ خالی ہیں، یہ دیکھیں نا۔ وہ اپنے ہاتھ ان کے آگے کرتا بکھرے لہجے میں بول رہا تھا اور پھر سے رو رہا تھا۔ شاہد حسین نے اس کے ہاتھ باری باری چومے تھے۔ نہیں میرا بیٹا تم بتاؤ ہوا کیا ہے، کچھ تو بولو۔ پاپا سفیر نے مجھ سے سب چھینا ہے، اس نے حالے سے کہا کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ میں آپ کو کہتا تھا نا پھپھو سے بات کریں، آپ نے کبھی نہیں میری سنی۔ شاہد صاحب کے دل کو جیسے قرار آیا تھا، سفیر نے بس پرپوز ہی تو کیا ہے، مطلب اتنی بات نہیں بگڑی۔ شاہد صاحب کے دل کو جیسے قرار آیا تھا تو بیٹا یہ سب سفیر نے کہا۔ حالے نے اس کو کیا جواب دیا؟ وہ اس کی باقی باتوں کو نظر انداز کر چکے تھے۔ وہ چپ تھی۔ بابا اس نے کچھ نہیں کہا، بس پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ابھی میراج بھائی سے بات کرتا ہوں، تمہارے اور حالے کی منگنی کروا دیتے ہیں، ویسے بھی ہم پہلے بھی رشتہ مانگ چکے ہیں، انکار نہیں ہوگا، میں آپا سے منت کر لوں گا، انہوں نے جیسے چٹکیوں میں حل نکالا تھا۔ پاپا حالے نے کچھ نہیں کہا، وہ چپ تھی۔ ہارون ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تھا، اس کی چپ کا مطلب ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ حالے جیسی لڑکی چپ نہیں رہتی، وہ اس کو اسی وقت کلیئر کرتی، وہ سفیر کا سر پھاڑ دیتی۔ وہ چپ تھی کیونکہ وہ راضی تھی اور یہاں شاہد کو لگا تھا بات بگڑ چکی ہے۔ آپ کو یاد ہے جب میں 12 سال کا تھا، ہم آؤٹنگ کے لیے گئے تھے، مجھے ایک سائیکل پسند آ گئی تھی، میں نے آپ سے کہا تھا یہ مجھے لے دیں۔ شاہد دم سادے اس کو سن رہے تھے۔ آپ نے کہا تھا ہم واپسی پر لے لیں گے، میں نے کہا بھی تھا ابھی لیتے ہیں، لیکن آپ نہیں مانے، میں چپ ہو گیا۔ ہم واپس گئے، وہ سائیکل بک چکی تھی۔ پاپا جس طرح آپ نے اس دن دیر کر دی تھی، اب بھی دیر ہو چکی ہے، بالکل اسی طرح، بالکل اسی دن کی طرح۔ اس کے بعد میں نے کبھی سائیکل نہیں لی پاپا، آپ نے دیر کر دی پاپا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ لیٹ گیا تھا، گھٹنوں کو پیٹ میں لگائے وہ کوئی روٹھا بچہ لگ رہا تھا۔ شاہد حسین کو تو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس کو یاد تھا اس واقعے کے بعد ہارون نے 1 مہینہ ان سے بات نہیں کی تھی، تب تو بس سائیکل تھی، اب تو اس کے ہاتھ سے دنیا گئی تھی، اب نہ جانے کیا ہوگا۔ انہوں نے امید نہیں چھوڑی اور معراج کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ناشتے کی ٹیبل لگ چکی تھی، سب ناشتہ کرنے میں مگن تھے جب حالے ڈائننگ میں داخل ہوئی اور دادا جان کے پاس بیٹھنے کے بجائے اپنے بابا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ دادا جان جو اس کو دیکھ کے مسکرانے لگے تھے، اچانک ان کی مسکراہٹ تھمی تھی، آنکھوں میں تحیر اتر آیا تھا۔ حالے ہمیشہ ان کے ساتھ بیٹھتی تھی، جبکہ حسن اس کو چڑھانے کے لیے اس کی جگہ پر بیٹھ جاتا تھا تو ہنگامہ ہوتا تھا۔ اللہ الامان۔ سب خاموشی سے حالے کی کارروائی دیکھ رہے تھے، مگر کوئی کچھ کہنے والا نہیں تھا۔ حالے کیا اب بھی نیند سے جاگی نہیں ہو؟ یہ تو مہر کی جگہ ہے، چچی میٹھی چھری سی بنی خود کو کہنے سے باز نہیں رکھ پائیں۔ چچی نیند تو شاید اب آپ کی آنکھوں میں بھی بھر گئی ہے، پراٹھے تے جام لگا رہی ہیں آپ، حالے تپانے والی مسکراہٹ سے بولی تھی۔ چچی کے مانو تو کپڑوں کو بھی آگ لگ گئی تھی، خونخوار نظروں سے حالے کو دیکھ کے رہ گئی تھیں، دادا کی موجودگی میں اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھیں۔ حالے بچہ آؤ میرے پاس آ کے بیٹھو، دادا نے محبت سے اس کو بلایا تھا۔ نہیں دادا جان میں یہیں ٹھیک ہوں، مہر جوس دینا، دادا کو نارمل لہجے میں جواب دے کے اگلا جملہ مہر سے کہا تھا۔ دادا جان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، حسینہ بیگم نے بھی ناگواری سے اس کو دیکھا تھا۔ دادا چند لمحے شوق سے اس کو دیکھتے رہے، اس کے بعد تیزی سے وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ حالے کے دل کو کچھ ہوا تھا لیکن وہ ڈھیٹ بنی بیٹھی رہی۔ سب نے حیرت سے ان کو جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک حالے تھی جو پرسکون سی بیٹھی پراٹھے کے ساتھ انصاف کر رہی تھی۔ یہ کیا حرکت تھی حالے؟ شمس چچا نے ناگواری سے پوچھا تھا۔ کیا میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ بولا کیا؟ وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یہ بات میں بتاؤں کہ تم نے کیا بولا ہے؟ تم نے بابا کو منع کیسے کیا؟ اتنی ہمت ہو گئی تمہاری؟ بہت ڈھیل دے دی ہے بابا نے تمہیں، اس لیے تو ہمارے سروں پر چڑھ رہی ہو۔ تم اتنی بدتمیز ہو گئی ہو کہ بابا کو جواب دو گی اب تم، اوپر سے ڈرامے کر رہی ہو کہ تم نے کچھ نہیں کہا۔ بابا آرام سے یار، بچی ہے، سفیر نے اپنے بابا کو باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ بچی ہے تو بچی بن کے رہے نا، ماں کیوں بن رہی ہے ہماری اس کو تو؟ بس شمس بہت سن لیا میں نے اور بہت کہہ چکے، تم میری بیٹی سے آرام سے بات کرو، یہ میری بیٹی کا اور بابا کا معاملہ ہے، اس کو خود حل کر لیں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کے شمس صاحب کے مقابل کھڑے ہو گئے تھے۔ تم شمس میری بیٹی سے آرام سے بات کرو، بالکل ویسے جیسے میں تمہارے بیٹے سے کرتا ہوں، وہ میری بیٹی ہے، اس گھر کی ملازمہ نہیں جو تم اس کو جھڑکو گے۔
وہ بھی بلا وجہ آئندہ خیال رکھنا۔ وہ بالکل یوسف صاحب کی طرح بولتے تھے، نرم مگر دو ٹوک لہجہ۔ آخر میں شمس صاحب کا کندھا تھپتھپایا تھا اور وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ حسن، اماں اور فروہ حیرت سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، جبکہ مہر ماں پتھر کا بت بن چکی تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی ہالے یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ سفیر، آپ مجھے یوں نہیں چھوڑ دیں گے؟ ہارون آج نہیں آیا، نہ کال پک کر رہا ہے۔ ہالے اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی نارمل سی بولی تھی، جیسے تھوڑی دیر پہلے جو کچھ ہوا اس میں مٹی ڈال دی ہو۔ ہاں ضرور، میں کار میں بیٹھا ہوں، تم آؤ۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سفیر کے ساتھ یونی کے لیے نکل چکی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، سفیر نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کب نہیں لگتی؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا تھا۔ اتنا غرور نہیں تو خود شناسائی۔ اچھا یہ سارا کیا سین کریٹ کیا تم نے؟ سفیر نے بات بدلی تھی۔ جیسے آپ کو نہیں پتا، اتنے آپ کا کہ وہ اس کو تپا رہی تھی، ساتھ ہاتھ بڑھا کر اپنا پسندیدہ میوزک آن کیا تھا۔ خیر مٹی ڈالو، مجھے یہ بتاؤ کل جو میں نے کہا اس کے بارے میں کیا سوچا؟ سفیر مطلب کی بات پر آیا۔ ہالے کا دل زور سے دھڑکا تھا، رنگ ہلکا گلابی ہوا تھا۔ اس کی توقع نہیں تھی کہ سفیر اس طرح آرام سے بات کرے گا۔ کیا کہا تھا مجھے ٹھیک سے یاد نہیں۔ شاید آپ نے۔ آپ بھی میری طرح سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ اس کا بھلا کیا جواب ہوا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہالے، میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا شادی کے لیے۔ میں نے کہا تھا میں تمہاری ساری خواہشات پوری کروں گا، اور کچھ باتیں جو میں نے کہی تھیں وہ اب کہتا ہوں۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ پر گاڑی روک چکا تھا، اب پوری طرح ہالے کی طرف متوجہ تھا۔ ہالے سلطان، میں سفیر سلطان تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی کہ ساری دنیا تم جیسا عذاب سر پر مسلط کرنا چاہتا ہوں، اتنی کہ ساری دنیا تمہارے اور امی کے جھگڑے برداشت کر سکتا ہوں، اتنی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب لگتا ہے تمہارے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ کیا تم بھی ایسا چاہتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے اتنی محبت سے کہہ رہا تھا، ہالے کو لگا اس کا دل خوشی سے بند ہی ہو جائے گا۔ کیا وہ اس شخص کو انکار کر سکتی تھی؟ اس نے اپنے دل سے پوچھا تھا۔ جواب نہیں میں آیا تھا۔ دادا اور چچی آپ سے بات کریں گے، اماں اور بابا کو میں خود دیکھ لوں گی، رہی تو میں آپ پر ترس کھاتے ہوئے ہاں کر ہی دیتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ سفیر سلطان کو لگا دنیا اب اس کی ہے۔ اس نے ہالے کے اقرار پر اپنا دل رکتا ہوا محسوس کیا تھا۔ وہ دونوں چوکیدار کی آواز پر ہوش میں آئے، جو کہ ان کو گاڑی سائڈ پہ لگانے کا کہہ رہا تھا۔ ہالے ہنستی ہوئی گاڑی سے اتر گئی۔ سفیر مسکرا کر اس کو جاتا دیکھتا رہا۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہنس سکتا ہے؟